آیت اللہ العظمیٰ نراکی ماؤں بہنوں کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں. بہت بڑے عالم دین، 100 سال سے زیادہ ان کی ایج تھی، 100 سال سے زیادہ. آغا بہجت ان سے ملنے جاتے تھے. آغا طباطبائی صاحب مکاشفہ تھے، بہت نیک اور بہت عارف عالم دین تھے. ان کی کتابیں آپ خریدیں، روح پرور کتابیں ان کی موجود ہیں. آغا نراکی کی بیٹی تھی، ظاہر شادی شدہ تھی، ان پہ حج واجب ہوا، حج واجب ہو گیا. اب شوہر کیونکہ حج کر کے آئے تھے، یہ مستطیع تھیں، حج واجب ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوا. اب یہ اپنے والد کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ بابا میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں نکلی. ہاں، یہ بھی غیرت مند خاندانوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی محرم کو باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بیٹیاں جاتی ہیں کہ میں آج تک اکیلی سفر پہ نہیں گئی. اب ظاہر شوہر حج کر کے آیا، میں کیسے جاؤں؟ پھر دوسرے کا آیت اللہ تھے شہرستانی، ان کی فیملی جا رہی تھی. انہوں نے کہا بیٹی ان کی فیملی جا رہی ہے، آپ اس فیملی کے ساتھ مل کے جائیں. کہا ٹھیک ہے بابا. یہ حج پہ گئیں. اب حج آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مقام، جب آپ طواف کرتے ہیں تو مرد اور عورت سارے ایک گہما گہمی ہوتی ہے، ایک رش ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میری اس فیملی کے ساتھ بنی نہیں، کیونکہ جب مجھے بیت اللہ جانا تھا تو ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا، جب ان کا موڈ ہوتا تھا تو میں تھکی ہوتی تھی، تو ایک طرح سے بنی نہیں ہماری. جس دن حج تھا تو خود جب واپس آئی تو انہوں نے اپنے والد کو قصہ بتایا کہ بابا جب حج کا دن آیا تو میں نے دیکھا لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے. میں نے کہا پروردگارا میں آج تک نامحرموں کے بیچ میں نہیں گئی، اوپر سے تیرا حج ہے، حج بھی واجب ہے، طواف بھی واجب ہے، لیکن میں اپنے حیا کا کیا کروں، میں اپنی عفت کا کیا کروں؟ میں آج تک اتنی بھیڑ میں نامحرموں کے سامنے نہیں گئی. تو کہتی ہیں بابا جب میں گئی تھی نا، آپ نے مجھے ایک ذکر بتایا تھا، یا حفیظ یا علیم. یا حفیظ تو باپ نے بھیجا تھا، بیٹی کوئی مسئلہ ہو تو یہ ذکر کرتے رہنا، یعنی اے حفاظت کرنے والے، اے میرے وجود کے حال کو جاننے والے، ہر چیز کا علم تو رکھتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، تم ہی میری حفاظت کر سکتا ہے. کہ بابا میں پریشان ہو گئی، میں حج نہیں کر پائی، لوگ طواف کر رہے تھے، میں وہیں پہ رک گئی، اور رکنے کے بعد میں نے کہا یا حفیظ یا علیمو. میں نے کہا مولا امام زمانہ پوری زندگی میں نے ایسے گزاری جیسے آپ نے کہا، اب اس مقام پہ آ کر پریشان ہو گئی ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ کہتے اتنے میں لوگوں کے بیچ میں سے آواز آئی، جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے، جس نے حجت خدا کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آ جائے. کہتا جیسے میں نے آواز سنی، 3 لوگ تھے، ان کے سامنے ایک نورانی وجود تھا. جیسے آواز آئی میں اس آواز کو سن کے دوڑی، اور وہ جو ایک وجود حج کر رہا تھا میں اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. 3 لوگ، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ میرے پیچھے، ایک طرح سے حصار بن گیا. میں اس بزرگ شخصیت کے پیچھے کھڑی، کہ اتنی رش میں نے اتنے سکون سے طواف کیا. آغا نراکی پوچھتے بیٹی تجھے یاد ہے طواف؟ کہتی بابا مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنی ہیبت تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ طواف کیے تو کیسے کیے. کہ جب طواف کر لیے پھر کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے وہ آ جائے. کہتی وہ بھیڑ ہٹ گئی، میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر جہاں پہ کھڑی تھی واپس آ کر وہیں پہ کھڑی ہو گئی. جب ہوش میں آئی تو میرے امام میری نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو چکے تھے. یا نراکی کا بیٹا سنا رہا ہوں، جو انسان اپنے دین کی اتنی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ ولی خدا کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا، پر شریعت پہ کمپرومائز نہ کرنا، حکم خدا پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اگر تو نے کیا تو یہ سوچ اہل بیت کی سوچ نہیں. حسین نے سر کٹا کے بتایا، اے خدا میرا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن تیری شریعت کو پامال ہونے نہیں دوں گا. سکینہ نے تماچے کھائے، خدایا تیرے دین کو بچانے کے لیے تماچے کھانے پڑے، کھاؤں گی. آج ہم سب سے زیادہ جس چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ دین ہے. ہماری لاسٹ پرائرٹی دین ہے. فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا. حضرت عباس کے جب بازو کٹے نا کہ واللہ خدا کی قسم میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں.